बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह रब्बुल जलाल के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वो अल्लाह जो तमाम दुनिया के इंसानों के हालों को बखूबी जानता है। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप सब दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल प्यारा इस्लाम कहानियाँ 10 पॉइंट पर खुश आमदीद कहता हूँ। आप सबका इस्तकबाल करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप और आपके प्यारे सब खैरियत से होंगे। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम दोस्तों को हमेशा शाद व आबाद रखे। प्यारे दोस्तों, आज हम जिक्र करेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश का, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश किस तरह हुई। तो आइए जिक्र करते हैं इस वाक़े का। मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल प्यारा इस्लाम कहानियाँ 10 पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा आने वाला हर वाक़या सबसे पहले आप तक पहुँच जाए और हम सब के ईमान को ताज़गी बख्शे। दोस्तों, जब फ़िरऔन अपने वक्त के अंदर हुकूमत चला रहा था और अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी ज़बरदस्त बादशाहत अता फरमाई थी कि लोग उसके ताबे थे, वो लोगों को अपना खिदमत गुजार समझता था। और इंतहा तब हो गई जब उसने कुरान करीम के मुताबिक, जिसको अल्लाह कहता है, उसने कहा फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मुझे अपना रब मानो। और वो लोगों से अपने आप को खुदा कहलवाने लगा। बिलाखिर जब फ़िरऔन का जुल्म सितम बढ़ गया तो आखिर एक रात उसने ख्वाब देखा कि आसमान से एक जबरदस्त किस्म का तारा टूटकर मेरे महल पर गिर गया है, जिससे महल के अंदर आग लग गई है, अफरा तफरी मच गई। फ़िरऔन ने जब ये भयानक ख्वाब देखा तो फौरन उसकी आंख खुल गई और सुबह होते ही उसने अपने दरबार में ऐलान किया कि मेरी रियाया में जितने भी नजूमी हैं सबको दरबार के अंदर लाया जाए। बिलाखिर उस वक्त के बड़े आलिमों और बड़े नजूमियों को बुलाया गया और फ़िरऔन ने अपने उस भयानक ख्वाब की ताबीर मालूम की। नजूमियों ने बतलाया कि बादशाह सलामत एक ऐसा बच्चा इस दुनिया के अंदर आने वाला है जो आपके महल को, आपकी हुकूमत को, आपकी बादशाहत को ख़त्म कर देगा। फ़िरऔन ने जब ये सुना तो परेशान हो गया और उसने कहा, अच्छा लो मैं भी इंतज़ाम करता हूँ। ऐलान करा दिया कि जिसके घर के अंदर भी कोई बेटा पैदा हो उसको फौरन मेरे हुक्म से कत्ल कर दिया जाए, और अगर किसी के घर के अंदर बेटी पैदा हो तो उसे छोड़ दिया जाए। बिलाखिर साल दर साल बच्चे कत्ल होने लगे। लिखा है उलमा ने किताबों के अंदर कि एक साल के अंदर 12,000 से ज्यादा लड़कों को फ़िरऔन कत्ल कर चुका था। इसी वजह से कि उसे खौफ था कि आखिर न जाने वो बच्चा आज पैदा हो जाए, न जाने वो बच्चा आज पैदा हो जाए। जब बच्चों के कत्ल का ये सिलसिला जारी रहा तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरऔन की अक्ल को घुमा दिया और उसने अपने दरबारियों से पूछा कि आखिर वो बच्चा कब पैदा होगा। तो दरबारियों ने कहा, उसके ज़माने के जो नजूमी थे उन्होंने मशवरा दिया कि बादशाह सलामत, अगर आप इस तरह से लड़कों को कत्ल कराते रहेंगे तो आखिर लड़के दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे, हमारी रियाया में कोई लड़का बचेगा ही नहीं। इस तरह से तो आपके खिदमत गुजार भी नहीं होंगे, आपकी इबादत कौन करेगा, आपकी बात को कौन मानेगा। इस तरह से उन्होंने मशवरा दिया कि हमारा मशवरा है कि आप 1 साल लड़कों को कत्ल कराएं और 1 साल लड़कों को छोड़ दें। बिलाखिर उसको ये तजवीज़ पसंद आ गई। उसने सोचा, जब दुनिया में लड़के ही नहीं रहेंगे तो फिर मेरी इबादत कौन करेगा और मेरी खिदमत गुजारी में मेरे महल में कौन काम करेगा। जब ये तजवीज़ पसंद आ गई तो उसने ऐलान कर दिया कि 1 साल लड़कों को कत्ल किया जाए और 1 साल लड़कों को छोड़ दिया जाए। मगर कुदरत की कारीगरी देखिए प्यारे दोस्तों, कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से पहले उनकी वालिदा के जहन में ये बात डाली। जब उनको दर्द ज़ह शुरू हुआ तो माँ के जहन में बात आई कि तुम इसको लेकर तहखाने में चली जाओ। वो तहखाने में गई और ये वो साल था कि जिस साल फ़िरऔन लड़कों को कत्ल करवा रहा था। बिलाखिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े खूबसूरत थे।
پیارے دوستو، نبی خوبصورت ہی ہوتا ہے، نبی جو بھی ہو، اللہ تبارک و تعالی صورت اور سیرت کے اعتبار سے، طاقت و قوت کے اعتبار سے نبی کو دوسرے لوگوں سے ممتاز بناتے ہیں، اور ہزاروں نہیں، دنیا کے تمام انسانوں میں سے چن کر اللہ تبارک و تعالی نبی کو منتخب فرماتے ہیں۔ چنانچہ جب یہ بات اللہ کی طرف سے القاء ہوئی، آپ کے ذہن میں آئی، تو آپ نے ایک اپنی لڑکی سے کہا، جو موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن تھی، ان سے کہا کہ بیٹا، مجھے یہ بات ذہن میں آئی ہے کہ میں ایک لکڑی کے صندوق میں اس بچے کو رکھ کر دریا میں بہا دوں۔ انہوں نے کہا اماں جان ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ایک بڑی سے لکڑی کا صندوق بنوایا اور چپکے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے اندر رکھا اور دریا کے اندر، اور کہاں جا کر رکتا ہے، بالآخر وہ صندوق پانی کے اندر بہا دیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کا وہ صندوق چلتے 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 فرعون کے محل کے بغل سے ایک دریا نکل رہا تھا، کنارے سے دریا نکل رہا تھا، وہاں جا کر رک گیا۔ اور یہ جگہ وہ تھی جہاں پر صبح کے وقت میں فرعون کی جو ملکہ تھی، وہ نہانے کے لیے اور گھومنے کے لیے آیا کرتی تھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ۔ بالآخر جب صبح کو وہ آئی گھومنے کے لیے، اور اس نے آ کر دیکھا کہ یہاں پر لکڑی کا ایک صندوق ہے، تو اس نے اپنی کنیزوں سے کہا کہ اس کو نکال کر لاؤ۔ صندوق کو لایا گیا اور اس کو کھولا تو ملکہ نے دیکھا کہ بچہ بڑا خوبصورت ہے، اس کے اندر تو بچہ ہے۔ اس کے یہاں اولاد نہیں تھی، اولاد کے غم میں پریشان رہتی تھی۔ جب یہ اتنا خوبصورت بچہ ملا تو بڑی خوشی ہوئی، اور اس کو لے کر اپنے دربار میں گئی اور فرعون سے کہا کہ مجھے دریا کے اندر سے بچہ ملا ہے۔ پوری رعایا میں شور مچ گیا کہ دریا سے بچہ ملا ہے، دریا سے بچہ ملا ہے۔ بالآخر موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون نے دیکھا تو کہا کہ شاید یہ تو وہی بچہ ہے جو میری بادشاہت کو ختم کرے گا، جس کے بارے میں نجومیوں نے بتلا رکھا ہے۔ لیکن فرعون کی ملکہ نے کہا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو نہ جانے کس ملک سے بہہ کر پانی میں آ گیا ہے، نہ جانے کس سلطنت کا ہو، نہ جانے کس شاہی خاندان کا بچہ ہے، اور وہ بچہ تو پیدا ہوگا پانی میں بہہ کر تھوڑی آئے گا۔ فرعون کی عقل ماری گئی۔ فرعون نے کہا کہ اچھا، اگر ایسی ہی بات ہے تو ٹھیک ہے۔ ملکہ نے کہا اسے ہم اپنے گھر پالیں گے، اپنے محل میں اس کی پرورش کریں گے۔ فرعون مان گیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہونے لگی، اور جب آپ 2 سال کے ہوئے تو ایک دن فرعون کی گود میں کھیل رہے تھے، اور کھیلتے کھیلتے آپ نے فرعون کے ایک تماچا رسید کر دیا۔ تماچا اتنی زور کا تھا کہ فرعون گھوم گیا، اور اس نے کہا اچھا، اتنا تیز اس نے تماچا مارا ہے، مجھے تو اندیشہ ہے کہ یہ تو وہی بچہ ہے، اور میں اس کا امتحان لے کر رہوں گا۔ فرعون نے کہا اپنے درباریوں سے کہ اس کا امتحان کس طرح لیا جائے۔ درباریوں نے مشورہ دیا کہ بادشاہ، اے ہمارے خدا، اس کا امتحان اس طرح لیا جائے کہ ایک تھالی کے اندر آگ کے شعلے رکھے جائیں، انگارے رکھے جائیں، اور دوسری تھالی کے اندر پھول رکھے جائیں۔ اب دیکھتے ہیں اگر یہ بچہ ہوگا واقعی تو اس کی فطرت کہ یہ انگاروں کی طرف کو ہاتھ چلائے گا، اور اگر یہ بچہ نہیں ہوا، جانتا ہوگا، تو پھر یہ پھولوں کی طرف کو ہاتھ بڑھا دے گا۔ ادھر جب امتحان شروع ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ دونوں چیزیں لائی گئیں۔ آپ 2 سال کے بچے تھے۔ بالآخر جب آپ کے سامنے دونوں چیزیں آئیں تو کہا کہ بیٹا پکڑ لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھانا چاہا پھولوں کی طرف کو، مگر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ہوا کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ فرعون کے محل میں آئے، اور جلدی سے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پھولوں پر سے ہٹا کر جو ہاتھ بڑھ رہا تھا پھولوں کی طرف کو، وہ فوراً انگارے پر رکھ دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ انگارے پر پڑا تو ہاتھ پڑتے ہی آپ نے فوراً ایک انگارہ اٹھا لیا اور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیا۔ پیارے دوستو، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ بچہ آخر ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ ہاتھ بھی جل سکتا ہے، اور واقعی آپ کا ہاتھ جل گیا۔
اور یہاں تک کہ آپ کے منہ کے اندر زبان بھی جل گئی، منہ جلا۔ بالآخر جب فرعون نے دیکھا کہ ارے یہ کیا ہو گیا، واقعی یہ بچہ ایسا نہیں ہے، یہ میری سلطنت کو ختم نہیں کرے گا، میری بادشاہت تو برقرار رہے گی۔ بالآخر جب امتحان میں آپ پاس ہو گئے، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی زبان کے اندر لکنت عطا فرما دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر آپ فرعون کے محل میں پرورش پانے لگے۔ جب آپ بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو آپ کی والدہ نے آپ کو بتلایا کہ بیٹا یہ فرعون جو ہے اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے، آپ نے دیکھا ہے اس کے معاملات کیسے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا، ظلم و ستم کا برتاؤ کرتا ہے، اور اپنے آپ کو زبردستی لوگوں سے خدا کہلواتا ہے، ان پر ظلم کرتا ہے، کوڑے برساتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نبوت عطا ہوئی، اور پھر آپ نے فرعون کو دعوت دی۔ بالآخر جب فرعون کو آپ نے دعوت دینی شروع کی اور فرعون نہ مانا اور کہنا شروع کیا کہ اگر آپ واقعی نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھلاؤ، تو آپ کے پاس میں ایک لاٹھی تھی، اللہ نے اس کے اندر بڑی تاثیر رکھی تھی، اور یہ معجزہ تھا کہ جب آپ اس لاٹھی کو زمین پر پھینک دیتے، ڈال دیتے، تو وہ لاٹھی ایک سانپ کی شکل اختیار کر لیتی، سانپ بن جاتی اور بہت بڑا اژدہا بن کر کھڑی ہو جاتی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب اس کو پکڑ لیتے تو وہ لاٹھی، وہ آپ کا عصا فوراً اپنی اصلی حالت پر، لاٹھی کی حالت پر لوٹ آتا تھا اور لاٹھی بن جاتا۔ یہ تاثیر، یہ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ آگے ہم آپ کو بتائیں گے جادوگروں کا واقعہ کیا تھا۔ بالآخر یہ واقعہ یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں، اور آپ سے امید کرتے ہیں کہ واقعی آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں ثواب کی نیت سے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والا واقعہ سب سے پہلے میرے دوستوں آپ تک پہنچ جائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنے، ہم سب کے ایمان میں تازگی پیدا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔